أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ایام ولادت امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام نزدیک ہیں، اور آج کی حدیث بھی اعتقاد شیخ صدوق سے امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام سے صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ حدیث آج کل کے بعض حالات کے مطابق بھی ہے۔ ممبر کے اوپر جو بعض یاوہ گوئیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ یہ حدیث کے ادامہ میں کہ امام فرماتے ہیں اللہم انی ابرأ من الحول والقوہ، خدایا ایک دعا میں خدا کے حضور میں دعا فرما رہے ہیں، تو اس کے فرازات میں سے یہ حدیث ہے، دعا کرتے کہ خدایا میں اپنے بلبوتے پر بذات خود، اپنے بلبوتے پر بے نفس خود نہ کوئی مجال رکھتا ہوں نہ کوئی طاقت رکھتا ہوں، فلا حول ولا قوت الا بک، نہ کوئی مجال ہے نہ کوئی طاقت ہے مگر تیرے ذریعے سے ہے۔ اللہم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق، خدایا میں بری ہوں ان دعووں سے اور ان ادعاات سے کہ جو ہمارے متعلق تو لوگ کرتے ہیں لیکن وہ حق مطلب نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ، کچھ لوگ آج کل پریشان ہو جاتے ہیں کہ بلا فلاں امیر المومنین کے متعلق ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ابھی چھپا چھپا کرتے۔ ایک شخص تھا جو امام صادق علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوا، صلوات پڑھ لیں، اور ان کی آنکھوں پر کیا کیا غلاف اور پردے پڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی یہ اس کے اندر محبت کے اندر کتنے حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کہتا ہے کہ آپ کے آبا کا عراق کے اندر بڑا نام ہے، آپ الوہیت کا دعویٰ کریں میں آپ کی نبوت کا دعویٰ کروں گا، لوگ پیسے دیں گے، لوگ بڑے پیسے دیں گے۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں اٹھ جاؤ، میری محفل سے اٹھ کے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس شخص کو اپنی محفل سے اٹھا دیا۔ تو آپ یہ جو آپ بعض اوقات مجالس میں اور بعض اوقات آپ کچھ کو کہوں گا، سب نہیں ہے، یہ کچھ ایک دو فرد کرتے ہیں اور سب کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ کچھ روزہ خوان ہیں، روزہ خوانی کرنا، مجالس اور ذاکری کرنا یہ پہلے سے تھا، ابھی بھی موجود ہے، اس کو آگے چلنا بھی چاہیے۔ یہ سنتی اور ایک طریقہ کار ہے، جو ایک کرنے کا طریقہ کار ہے جو ہماری سرائکی پٹی میں اور یہ پنجابی اس ایریے کے اندر یہ کرتے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کے بھیس میں آ کر غلط قسم کے نظریات پھیلانا شروع کر دیے اہل بیت کے بارے میں، اور یہ پہلے بھی تھے۔ جیسے ایک واقعہ میں یہ بتاؤں، اور ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک موسیٰ افتح ہے یا کون ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے راویوں میں سے، صلوات پڑھے بر محمد و عالم، کہ یہ شخص جو ہے یہ پہلے امام کے خاصان میں سے تھا اور کوفہ میں موجود تھا۔ جب امام اس دنیا سے چلے گئے اور بعد میں امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے نا وہ امام زمان ہے، وہ پردہ غیبت میں چلے گئے، تاکہ کیا کر سکے، تاکہ وہ جتنا بھی خمس جمع ہوا ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکے۔ اس کے جو پیروکاران ہیں وہ فتحی المذہب کہلاتے ہیں، ان کی احادیث قابل قبول نہیں ہے، اور یہ خود شخص جو راوی اس مذہب سے جدا ہونے سے پہلے والی روایات
قابل قبول ہیں، بعد والی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ اپنے علماء کو دیکھیں کس حد تک تہذیب کرتے ہیں روایات کی۔ شخص ایک ہی ہے، اس کی اس مذہب کو تبدیل کرنے سے پہلے والی روایات قابل قبول، اس تبدیل کرنے کے بعد والی روایات قابل قبول نہیں ہے۔ کتنا علمی انسان کو دسترس چاہیے کہ ایک شخص کے زندگی کے دو حصے بنائے اور پہلے والی روایات کو قبول کرے اور بعد والی روایات کو قبول نہ کرے۔ اور یہ مذہب والے اس طریقے سے اہل بیت کے متعلق یاوہ گوئی کرنے والے یہ پہلے سے موجود تھے، اب تو کم ہیں، اب تو اتنی شدت سے نہیں کرتے جتنی شدت سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا، میں بری ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق ادعا کرتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کا کہ ما لیس لنا بحق، کیا وہ ہمارے متعلق حق مطلب بات ہی نہیں کرتے۔ اللہم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا، خدایا میں بری ہوں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق ایسی باتوں کے قائل ہیں اور ایسی باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں جو ہم اپنے متعلق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آج کل دیکھو امام مثلا ولادت کا موقع ہے، وہ کہتے ہیں ظہور امام رضا علیہ السلام، ظہور حضرت فاطمہ علیہ السلام، ظہور امام علی علیہ السلام۔ بھائی یہ ظہور سے پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ اوپر سے نازل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی دعا میں جو اعتقادات شیخ صدوق میں امام رضا خود فرماتے ہیں اللہم انا عبیدک، خدایا ہم تیرے بندے ہیں، وابناء عبیدک، اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ یہ یعنی آپ جو آپ کہتے ہیں ظہور ہو گیا ہے، اوپر سے نازل ہوتے ہیں، یعنی آپ کسی کے متعلق یہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں یا اگلے کے باپ کا انکار کرتے ہیں؟ آپ بجائے کہ فضیلت بیان کریں تو آپ تو اہانت کر رہے ہیں اہل بیت کی۔ یہ بعض اوقات یہ لفظ ظہور سے مراد اگر کوئی اور معنی شاعرانہ معنی لیتے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شاعرانہ کوئی ان کو ممکن ہے لفظ ولادت میں کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی تو شاعر اور بھی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ظہور کا معنی یہ لیا جاتا ہے، جیسے بعض ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ظہور کا مطلب ہے بھائی اس ظہور کا مطلب ہے کہ اہل بیت نازل ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ درست نہیں ہے۔ خود فرما رہے ہیں اللہم انا عبیدک و ابناء عبیدک، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں۔ لا نملک لانفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اے خدایا ہم اپنے متعلق کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی اور موت کے مالک نہیں ہیں، ہم حشر اور نشر کے مالک نہیں ہیں، تو ہی ہماری زندگی کا مالک ہے، تو ہی ہماری موت اور حیات کا مالک ہے، تو ہی ہمارے حشر اور نشر کا مالک ہے۔ تو قبلہ اس قسم کے مطالب یہ کیوں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں اس قسم کے لوگ تھے جو اس قسم کے غالیانہ نظریات کا اظہار کرتے تھے۔ اور اب تو میں کچھ کو کہتا ہوں کہ بھائی کچھ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آگے ہمیں کہتے ہیں قبلہ یہ دیکھیں ممبر پر کیا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان کو نا رجال اہل بیت علیہ السلام کے بارے جو بحث ہوتی ہے اگر وہ ان کو کھول کے بتائی جائے تو یہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دے، اچھا اس قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے؟ جی اس قسم کے ہوتے تھے، ان سے بدتر ہوتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس واسطے حوصلے سے ان کے ساتھ چلنا اور ان کو آہستہ آہستہ ان کے متعلق نشاندہی کرنا۔ یہ خود جب یہ اہل بیت کے رستے کے اوپر نہیں ہے تو یہ خود اپنی کثافت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کچھ سے اظہارات کس قسم کے ہو رہے ہیں اور مزید واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں اہل بیت کے رستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پیامبر مانی کوثر حیدر، قبلہ عالم کعبہ و زمزم محرم و محرم حیدر، نعم الامیری خم غدیری شیر دلیری حیدر، اسم تو تکبیر قوت شمشیر آیه تطهیر حیدر، یا علی مولا یا علی مولا